اللہ رب العزت کا فضل اور اس کا کرم ہے کہ اس نے ہم لوگوں کو اپنے راستے میں نکلنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کے راستے میں نکلنا یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جسے توفیق دے دے وہی نکل پاتا ہے۔ وقت نکالنا یہ کوئی معمولی چیز نہیں۔ آدمی پیسے بھی دے سکتا، بات بھی بول سکتا، لیکن وقت دینا بہت بھاری پڑتا ہے۔ دنیا میں ہم لوگ سونا چاندی ہیرے جواہرات کو قیمتی سمجھتے ہیں، لیکن صحیح معنی میں اگر دیکھا جائے تو وقت سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ الفاظ حدیث ہے یا حکماء کا جملہ، الوقت اثمن من الذهب، وقت جو ہے وہ سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ وہ اس لیے کہ دنیا کی ہر چیز جب چلی جائے گی تو اسے حاصل کر سکتے، سونا چلا جائے تو لے سکتے بعد میں، مال و دولت چلی گئی تو بعد میں لے سکتے، ساز و سامان چلا گیا تو بعد میں اس کو خرید سکتے، بیوی بچے چلے گئے تو دوبارہ اس کو کیا کر سکتی، حاصل کر سکتی۔ لیکن اگر وقت چلا جائے تو واپس آتا کیا؟ وقت اگر چلا گیا تو زندگی میں کبھی لوٹ کر آئے گا؟ وقت کی بہت بڑی قیمت ہے۔ آدمی سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے، لیکن وقت دینے کے لیے جلدی تیار نہیں ہے۔ اگر آپ ٹرین میں جائیں گے دلی تک کے لیے 700 750 کا کرایہ ہوگا، اگر پلین میں جائیں گے تو پھر 5000 کا کرایہ ہوگا۔ کیا فرق ہے بھائی دونوں میں؟ کس کا فرق ہے بولو؟ وقت کا فرق۔ اس میں 30 گھنٹوں میں جانا پڑتا ہے، اس میں 2 گھنٹوں میں چلے۔ اس میں کتنا ٹائم لگے گا؟ 30 گھنٹے، اور اس میں 2 گھنٹے۔ وقت کی وجہ سے پیسے زیادہ دینے پڑتے، وقت کی وجہ سے پیسے کیا کرنے پڑتے؟ زیادہ دینے پڑتے۔ وقت کی بہت قیمت ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وقت جو ہے بڑی عظیم الشان شے بنایا کائنات میں۔ پھر جنت میں بھی وقت نہیں رہے گا،
جنت میں بھی کیا نہیں رہے گا؟ وقت رکا رہے گا جنت میں۔ اگر کوئی آدمی 33 سال کا ہے تو 1 کروڑ سال کے بعد بھی کتنی عمر کا ہوگا؟ 33 سال۔ 1 کروڑ سال چلے گئے تو بھی اس کی عمر کتنی ہوگی؟ 33 سال۔ چاند اور سورج، اس کے نیچے جتنی چیزیں ہیں ان کے اوپر وقت ہے، ان کے اوپر کیا ہے؟ وقت ہے۔ چاند اور سورج سے جو اوپر کا جو حصہ ہے اور اس میں نہ دن ہے اور نہ رات ہے اور نہ مہینہ ہے اور نہ سال، یہ صرف جو ہے وقت چاند اور سورج کے نیچے نیچے۔ جہنم میں وقت نہیں، جنت میں وقت نہیں، اللہ تعالیٰ پر زمانہ طاری نہیں ہوتا۔ انسانوں کے لیے اور اللہ اپنی مخلوق کے لیے جو قیمتی چیزیں دیا ہے، اور اس میں سے یہ قیمتی چیز ہے وقت۔ یہ قیمتی چیز کیا ہے بولو؟ وقت۔ کیونکہ اللہ نے اپنے سارے احکامات کو وقت کے ساتھ رکھا ہے۔ کس کے ساتھ رکھا ہے بولو؟ وقت کے ساتھ۔ فجر کے وقت میں فجر، ظہر کے وقت میں ظہر، عصر کے وقت میں عصر، حج کے وقت میں حج، اور اس سے روزے کے وقت میں روزہ۔ ہر کام کس کے ساتھ ہے بھائی؟ وقت کے ساتھ۔ لیکن میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے وقتوں کی فضیلت بھی فرمائی۔ فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد کا جو وقت ہے وہ بہت قیمتی وقت ہے۔ اب یہاں پر شام ہے، کہیں دوسری جگہ صبح ہو رہی ہوگی، اس وقت میں ہمارے لیے کیا ہے بولا؟ شام ہے، اور کہیں دوسری جگہ صبح ہو رہی ہے، کہیں صبح ہو رہی ہے۔ کسی جگہ رات ہو رہی ہوگی، کسی جگہ دوپہر ہو رہی ہوگی، کسی جگہ دوپہر ہو رہی ہوگی۔ تو یہاں کے لوگوں کے لیے جو شام کا وقت ہے وہ قیمتی ہے، لیکن جو دوپہر میں ہیں ان لوگوں کے لیے کیا ہے بولو؟ کچھ بھی، کیونکہ وہ لوگ دوپہر میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت وقت کے ساتھ چلتی آتی رہتی ہے، وقت کے ساتھ چلتی آتی ہے۔ ہمارے شاہ صاحب ایک مرتبہ سبق پڑھا رہے تھے، مغرب کے بعد کا وقت تھا۔ وہ جو فین ہوتا ہے نا، ایگزٹ فین، دیوار کے کنارے کو ہوتا ہے، وہ ایسا پھرتا رہتا ہے۔ ہاں، ایگزیکٹ فین جو ہوتا ہے، وہ اندر کی ہوا باہر نکالنے کے لیے۔ تو سبق پڑھاتے پڑھاتے انہوں نے درسگاہ کے اندر لائٹ بند کر دی، کلاس روم کے اندر لائٹ بند کر دی۔ تو پھر جو ایگزٹ فین چل رہا تھا تو وہ فین بھی بند کرا دیا۔ باہر لائٹ تھی، باہر کیا تھی؟ لائٹ تھی۔ تو جب وہ فین پھر رہا تھا، باہر کی روشنی کیسے کر رہی تھی معلوم؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ 10th کے اوپر والوں کو ذرا اچھا سمجھ میں آ سکتی ہے میرے خیال سے۔ باہر لائٹ ہے، وہ فین چل رہا ہے، تو پورے روم کے اندر، پورے کلاس روم کے اندر وہ جو پنکھا چل رہا ہے تو وہ کیسے چل رہا ہے؟ کہیں کو کالا چل رہا ہے اور کہیں کو اجلا چل رہا ہے، آہستہ 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 چل رہا ہے۔ تو شاہ صاحب نے بتایا کہ دیکھو، آپ یہ سمجھو جہاں جہاں اجالا اجالا ہے وہ اللہ کی رحمت ہے، اور چل رہی ہے پوری کائنات۔ کیا پتہ ہے؟ چل رہی ہے
پوری کائنات، کبھی ان لوگوں پر، کبھی ان لوگوں پر، کبھی ان لوگوں پر، پھر اسی طرح سے اللہ کی رحمت پوری کائنات میں چلتی رہتی ہے، کہیں اجالا رہتا ہے اور کہیں اندھیرا رہتا ہے۔ مجھے تو یہ ایک دم سمجھ میں آ گئی مثال، مجھے تو ایک دم سمجھ میں، کہیں کے لوگوں کے لیے اللہ کی رحمت ہے اور کہیں کے لوگوں کے لیے وہ بیچارے کھڑی دوپہر میں پڑے ہوں ابھی، اور کہیں تو بیچاری رات ہو گئی، کہیں تو کیا ہو گئی، رات ہو گئی، اور کہیں کے لوگ کھڑی دوپہر میں ہیں اور ہم لوگ شام میں ہیں۔ ہمارے اوپر اس وقت میں اللہ کی رحمت ہے اور پھر یہ رحمت ہم سے ہٹ کر پھر دوسری طرف چلے جائے، جس طرح سے فرمایا وہ فین جب چلتا رہتا ہے تو اجالا جیسے جیسے جو گھومتا رہتا ہے، اس طریقے سے اللہ کی رحمت پوری کائنات میں گھومتی رہتی ہے، پوری کائنات میں کیا رہتی ہے، گھومتی رہتی ہے۔ اور جس وقت میں جس وقت میں عصر کا وقت یا صبح کا وقت جن لوگوں پر طاری ہوتا ہے وہ ان پر اللہ کی رحمت کا وقت ہوتا ہے، وہ ان پر کیا وقت ہوتا ہے، اللہ کی، اللہ اپنی رحمت کو وقت کے ساتھ کر دیا، کتنی بڑی بات، اللہ اپنی رحمت کو کس کے ساتھ کر دیا، صبح اور شام کے ساتھ کر دیا۔ صبح اور شام جہاں جہاں رہیں گے اور ان لوگوں کے لیے کیا رہے گا، اللہ کی اپنی خاص رحمت ہے۔ اب ایک آدمی ایسا ہے اللہ کے رحمت کے وقت میں اللہ کا ذکر نہیں کرتا، اللہ کی رحمت کے وقت میں کیا نہیں کرتا، تو وہ وقت اس کے لیے کچھ کرے گا، یہ بولو، وہ وقت میں اس کے لیے کچھ فائدہ ہوگا، وہ وقت میں اس کے لیے کچھ فائدہ ہوگا؟ بھائی عصر کے بعد کا وقت ہے، بھائی یہ چلا گیا سنیما تھیٹر کے اندر، اسے کچھ فائدہ ہوگا عصر کے ٹائم؟ عصر کا وقت اس کے لیے کچھ فائدہ دے گا؟ بھائی اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت وقت کے ساتھ تو رکھا لیکن کرنے والے کے لیے رکھا، کس لیے رکھا، کرنے والے کے لیے۔ ایک آدمی 4 بجے کھانا کھا کے سو گیا اور وہ اٹھا کب، مغرب میں، وہ اٹھا کب، مغرب میں۔ اب یہ جو عصر کا وقت آیا اس کے لیے کچھ کام کرے گا، اس کے لیے کچھ کام کرے گا، نہیں کرے گا۔ کام اس کے لیے کرے گا وقت جو وہ اس وقت میں کچھ کرے گا، وہ اس وقت میں کیا کرے گا، کچھ کرے گا، اس کے لیے وہ وقت کیا کرے گا، کارآمد ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو وقت کے ساتھ فرمایا، وقت کے ساتھ مقید فرما دیا، وقت کے ساتھ جوڑ دیا، لیکن وہ فائدہ اس کے لیے ہوگا، وہ فائدہ اس کے لیے ہوگا جو اس وقت میں کچھ کرے۔ سو گیا، گناہ کی جگہ پہ چلا گیا، بازار میں چلا گیا، یا غفلت کر دیا، کیا کر دیا بولو، غفلت کر دیا، تو اسے اس وقت میں کچھ حاصل ہوگا؟ اللہ کی رحمت کا وقت ہے، اللہ کی رحمت کا برسنے کا وقت ہے، لیکن ہم لینے کے لیے تیار نہیں۔ بھئی برتن تو ہم لے کے نل کے پاس گئے، برتن لے کے ہم کہاں گئے، نل کے پاس گئے، اور اس کو ہم نے نل کے نیچے سیدھا نہیں رکھا بلکہ اس کو کیا کر دیا، الٹا رکھ دیا۔ بتاؤ جی اس لے جانے والے کو فائدہ ہوگا؟ اور وہ گھڑا کب تک بھرے گا بولو، ہاں، بمبئی میں بھی نہیں بھرے گا، بھی نہیں بھرے گا، ارے لے جا کے نل کے نیچے رکھ دیا، کہاں پر رکھ دیا بولو، نل کے نیچے رکھ دیا، اور کیسے رکھا، الٹا رکھ دیا اور نل چھوڑ دیا۔ میرے عزیزوں قیامت کی صبح ہو جائے گی اور وہ نہیں، قیامت کی صبح ہو جائے گی تو وہ نہیں بھرے گا۔ یہ اسی وقت میں بھر سکتا ہے جب وہ کیا ہو،
اللہ کی رحمت کا وقت اس کے لیے ہو سکتا ہے، وہ اس وقت میں کچھ کام کرے، اس وقت میں کیا کرے؟ کام کرے۔ اچھا ایک اور بات دیکھو، ایک آدمی ایسا ہے، ایک بار 3 دن کے لیے گیا، کس کے لیے گیا بھائی؟ ایک بار کیا کے لیے گیا؟ اس 3 دن میں اس کی زندگی بدل گئی۔ اس 3 دن میں کیا بدل گئی؟ زندگی بدل گئی، چہرہ بھی رکھ لیا، داڑھی بھی رکھ لیا، لباس بھی بدل گیا، نمازی بھی بن گیا، ماں باپ کو بھی اچھا دیکھ رہے ہیں، اور مسجد کے سارے کام کر رہے ہیں، مسجد کے سارے کام کر رہے ہیں۔ وقت کتنا لگا ہے؟ وقت کتنا لگا ہے؟ اور اس نے اپنی پوری زندگی بدل دی، اس نے اپنی پوری زندگی بدل دی۔ ایک آدمی ایسا ہے کہ اس نے چلہ لگایا یا 4 مہینے لگایا، چلہ لگایا یا کتنا لگایا؟ 4 مہینے لگایا، اور گھر جانے کے بعد پھر پرانے ٹائپ میں چلا گیا۔ گھر جانے کے بعد پرانی زندگی میں گھس گیا۔ اب بتاؤ یہ جو گھڑا بھرنے کا ٹائم تھا تو اس کا گھڑا سیدھا تھا کہ الٹا تھا؟ یہ وقت جو لگ رہا ہے اس کا، اسے کچھ کام آئے گا؟ یہ جو 40 دن کا وقت جس نے نکالا، یہ وقت اس کو کچھ کام آئے گا؟ کام آئے گا بھائی؟ میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ جسے قبول کر لیتے ہیں، جسے آدمی اگر وقت لگاوے تو اس کو اس کا جو وقت ہے موت تک کام کرتا۔ کب تک کام کرتا؟ ہم جو اللہ کے راستے میں آئے ہیں، آخرت کے لیے آئے ہیں، اور جو وقت ہمیں دنیا میں اثر نہیں دکھا رہا، قبر میں کیا اثر دکھائے گا؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہم چلہ لگائے ہیں، اس چلے سے ہم کیا چاہ رہے ہیں؟ اللہ ہمیں قیامت میں چھوڑ دے، اللہ قیامت میں ہماری کیا کر دے؟ چھٹکارا کر دے۔ تو یہی تو چاہ رہے ہیں ہم لوگ بھی، ہم یہ تو چاہ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں کیا کر دے؟ قیامت میں ہمارے کیا کر دے؟ چھٹکارا کر دے، اور سوال جواب آسان ہو جائے، سوال جواب آسان ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت کر دے، اللہ ہمارے ذریعے سے ہزاروں لوگوں کو جنت میں جانے کا ذریعہ بنا دے۔ ہم یہ سوچ کے وقت لگائیں، لیکن یہ جو چلہ ہمارا گھر جا کے اثر نہیں دکھا رہا، تو پھر قبر میں جا کے کیا اثر دکھائے گا؟ حشر میں جانے کے بعد کیا اثر دکھائے گا؟ گھر جانے کے بعد کچھ بھی اثر نہیں دکھایا، جیسے پہلے تھے اور ویسے بعد۔ پہلے کبھی کبھی نماز پڑھتے تھے، اور چلہ لگانے کے بعد بھی کبھی کبھی نماز پڑھتے۔ پہلے جو ہے کہ کبھی کبھی گشت کرتے تھے، اور چلہ لگانے کے بعد بھی کبھی کبھی گشت کر رہے۔ پہلے 6 مہینے میں ایک بار 3 دن کے لیے جاوے تھے، اور جماعت میں جانے کے بعد بھی 6 مہینے میں ایک بار کیا کر رہے؟ 3 دن کے لیے جا رہے۔ تو بھائی جو چلہ ہمیں گھر جا کے اثر نہیں دکھایا اپنا، تو قبر میں کیا اثر دکھائے گا؟ وہ حشر میں کیا اثر دکھائے گا ہمارے لیے؟ اور پھر جنت میں کیا اثر دکھائے گا؟ پھر اللہ کے دیدار کیسے ہوں گے؟ اللہ کے دیدار کیسے؟ ایک آدمی ایسا ہے، صرف 3 دن لگایا، اس کی زندگی پوری بدل گئی، اس کو اتنا اثر ہوا، اتنا اثر ہوا کہ بس وہ موت تک کے لیے اور اپنی کمر کس لی اللہ کا کام کرنے کے لیے۔ مولانا عمر پالنپور رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے کتنا وقت لگائے تھے بھائی؟ بولو کتنا وقت لگائے تھے انہوں؟ ارے بھائی بولو، آپ کو تو معلوم ہوگا، بمبئی میں تو ان کے تذکرے چلتے ہیں عام طور پر، تو پوری دنیا میں ہی چلتے ہیں۔ حضرت مولانا عمر صاحب پالنپور رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے کتنے دن کے لیے آئے؟ 3 دن کے لیے آئے۔ کتنے دن کے لیے آئے تھے؟
اور ان کو 3 دن میں اتنا اثر ہوا کہ ان کی پوری زندگی پوری دنیا والوں کے لیے نمونہ بن گئی. پوری دنیا والوں کے لیے کیا بن گئی؟ نمونہ بن گئی. میاں جی موسیٰ بول کے تھے دلی مرکز میں میوات کے. کیا نام تھا ان کا؟ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے. انہوں مولانا الیاس صاحب کے پروردہ تھے. تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ ان کے صاحبزادے مولانا الیاس صاحب کے. تو انہوں کیا بولے کہ اگر کسی کو دنیا میں جنتی آدمی دیکھنا ہو تو کس کو دیکھو؟ میاں جی موسیٰ کو دیکھو. سب سے پہلے ان کا وقت کتنا لگا تھا بولو؟ عربی کتنا لگا تھا؟ کتنے وقت کے لیے آئے تھے انہوں مرکز میں؟ بولو کتنے دن کے لیے؟ کتنے دن کے لیے آئے تھے؟ میرے عزیزوں، جو آدمی 3 دن کے لیے آیا اللہ کے راستے میں وقت لگانے کے لیے، اس وقت میں انہوں نے اپنا گھڑا ایسا سنبھال لیا کہ اس کو اللہ نے ایمان سے پر کر دیا. اس گھڑے کو اللہ نے ایمان سے بھر دیا. پوری دنیا کے لیے نمونہ بن گئے. پوری دنیا کے لیے کیا بن گئے بولو؟ اور دنیا میں ہی بڑے بڑے علماء کرام ان کے بیان میں بیٹھتے تھے عرفان کی باتیں سمجھنے کے لیے، معرفت کی باتیں سمجھنے کے لیے، یقین کی باتیں سمجھنے کے لیے. منظور نعمانی صاحب فرماتے کہ جس وقت میں میاں جی موسیٰ بات کرا کرتے تھے ہمیں ایسا لگتا تھا جیسے کہ مولانا الیاس بول رہے ہیں. ایسا لگتا ہے جیسے کہ مولانا الیاس بول رہے ہیں. حالانکہ ان کو الف با بھی نہیں آتے. کیا نہیں آتے بولو؟ الف اور با بھی نہیں آتے. ان کا وقت کتنے سے شروع ہوا؟ کتنے دن سے بولو؟ 3 دن سے. 3 دن انہوں نے وقت لگایا. اس وقت نے ان کو اتنا اثر کیا، ان کی پوری زندگی دنیا کے لیے نمونہ بن گئی. دنیا کے لیے کیا ہو گئی؟ نمونہ بن گئی. بھائی 3 دن بڑھ کو ہے چلا بڑھ کو ہے بھائی؟ ارے بھائی حساب لگا کے بتاؤ، کمپیوٹر میں دیکھو کچھ بتاؤ. 3 دن بڑھ کو ہے 40 دن بڑھ کے؟ ارے بھائی 3 دن بڑھ کے یا 4 مہینے بڑھ کے؟ اگر ہمیں کچھ اثر نہ دکھاوے ہمارا چلا، ہمارا گھڑا نہ بھرے، یہ اللہ کی رحمت کا وقت ہے. جب آدمی اللہ کے راستے میں ہوتا ہے تو اس پر کیا برستی ہے بولو؟ میں جب نماز پڑھوں گا تمہارے بازو میں مجھے 1 نماز کو 27 نماز کا ثواب ملے گا، اور تم میرے بازو میں نماز پڑھ رہے ہو تمہیں کتنا ملے گا؟ ارے بولو کتنا ملے گا؟ 7 لاکھ. حالانکہ ہم دونوں کیا ہیں؟ بازو میں کھڑے. تمہیں کتنا مل رہا ہے ایک پر؟ 7 لاکھ. اور میرے کو کتنا مل رہا؟ 27. میرے کو کتنا مل رہا؟ 27. اگر میں 1 بار سبحان اللہ بولوں گا تو مجھے کتنا ثواب ملے گا بھائی؟ ارے بولو کتنا ملے گا؟ 1 بار ملے گا. 1 سبحان اللہ بولوں گا تو کتنا ملے گا؟ 1 سبحان اللہ کا ثواب ملے گا، یا 10 کے برابر اجر ملے گا. اگر تم 1 بار سبحان اللہ بولو گے تو ارے بولو تو صحیح 7 لاکھ. حالانکہ ہم بازو میں بیٹھ کے ذکر کر رہے ہیں، بازو میں بیٹھ کے ذکر کر رہے ہیں. میرے کو کتنا مل رہا؟ 1 کو 1. اور تمہیں مطلب تمہارے اوپر رحمت ہے کہ نہیں اللہ کی؟ ایسی رحمت میں رہنے والے لوگ ہیں آپ، ایسی رحمت میں رہنے والے لوگ ہیں. اور 1-2 دن نہیں بلکہ 4 مہینے رہنے والے لوگ ہیں، 40 دن رہنے والے لوگ ہیں. اگر تم نے اس وقت سے فائدہ نہیں اٹھایا، اگر یہ وقت تمہیں تمہاری دنیا کی زندگی میں اثر نہیں دکھایا تو پھر قبر میں حشر میں کیا اثر دکھے؟ قبر میں اثر میں حشر میں کیا جو ہے تمہیں اثر دکھے؟ میرے عزیزوں، اسی کو کچھ فائدہ ہوگا کہ جس کا گھڑا کیا ہو؟ سیدھا رکھا. یہ ایک بات کہی گئی، یہ ایک بات اندر آ گئی. نل سے 1 قطرہ آیا، 1 قطرہ کہاں چلے گیا؟ اندر. اور نل سے 2 قطرے آئے تو 2 قطرے کہاں چلے گئے؟ اندر. اگر نل سے 4 قطرے آئے تو 4 قطرے کہاں گئے؟ اندر. اگر وہ گھڑا الٹا ہے
اور نل فل چل رہا، کچھ گھسے گا بھائی اس میں، بولو بھرے گا وہ؟ قیامت کی صبح تک میرے عزیزوں پانی چاہے چلتا رہے لیکن نہیں پائے گا۔ لیکن میرے عزیزوں میں جو بات بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو، اس وقت میں ہم لوگ جو ہے نا دل کو گرے باندھ کر ہے۔ گرے باندھنا سمجھتے ہیں؟ گانٹ مارنا، یو پی کی زبان کیا بولنا؟ گانٹ۔ ہم نے اپنے دل کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ گانٹ باندھ دیا ہے۔ چاہے کوئی بھی کچھ بھی کہو، میں اتنا ہی کروں گا جتنا میں چاہوں گا۔ ہم نے نو سوچ رکھا ہے، تم کتنی بھی تشکیل کرو، کتنی بھی باتیں کرو، بھئی ہم تو اتنا ہی کریں گے جتنا ہم چاہیں، تمہاری بات کا اثر نہیں، یہ قطرہ بھی نہیں پڑے گا تمہارے مٹکے میں، یہ قطرہ بھی نہیں، تمہارے مٹکے میں یہ قطرہ بھی نہیں۔ اثر کا وقت بہت قیمتی ہے، یہ اس کے لیے ہے جو بیٹھ کر ذکر کرے گا۔ اگر کوئی سنیما تھیٹر میں بیٹھے گا اس کے لیے اثر کا وقت کیا ہے؟ بیکار ہے۔ اثر کا وقت بہت قیمتی ہے، یہ اس کے لیے قیمتی ہے جو اس وقت میں ذکر کرے گا، تلاوت کرے گا، دعا کرے گا، اللہ کو یاد کرے گا۔ اگر کوئی بستر لگا کے سو جائے گا تو اللہ کا راستہ بہت قیمتی وقت ہے، اللہ کا راستہ بہت قیمتی وقت ہے، یہ اس کے لیے ہو جس کے دل میں گانٹ نہ، جس کے دل میں کیا نہ ہو بھائی؟ گانٹ۔ جس کے دل میں کیا نہ ہو؟ گانٹ نہ۔ جس نے گانٹ باندھ لیا، نہیں مجھے تو چلہ ہی لگانا بس، اب گھر جانے کے بعد تو میں اپنی دکان سنبھالنا ہے بس، مجھے تو چلہ ہی لگانا ہے بس، آگے کو نہیں سوچنا ہے۔ اگر گھر بھی اگر چلے گئے تو بس پہلے تو مجھے دکان دیکھنا ہے، ہاں ٹائم ملے گا تو دیکھیں گے، سارے کام کریں گے۔ گانٹ مار لیا، اب بتاؤ کیا اثر دکھائے گا چلہ؟ چلہ ہمیں کیا اثر دکھائے؟ اس لیے میرے عزیزو، جب تم اللہ کے راستے میں ہو اپنے گھڑے کو سیدھی کرو، اپنے دل کی گانٹ کو کھولو، اپنے دل کی گرے کو کھولو، اس کے اندر ایسا مضبوط ارادہ کرو، اس کے اندر ایسا مضبوط عزم کرو کہ انشاءاللہ میں گھر پہنچ کر موت تک، کب تک کہ بھائی؟ موت تک اپنے دعوت کے کام کو نہیں چھوڑو اور اپنے 5 کاموں کو نہیں چھوڑو۔ ادھر کا سورج اگر ادھر نکل جائے، ادھر کا سورج ادھر نکل جائے، لیکن میں اپنے مہینے کے 3 دن نہیں چھوڑوں، مہینے کے 3 دن نہیں چھوڑوں۔ لیکن ساتھ ہی کیا کرتے بھائی؟ اللہ 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 ہماری حفاظت ہے، علمان والحفظ۔ 3 مہینے ہو جائے، 4 مہینے ہو جائے، 3 دن کے لیے نہیں جاتے۔ اب 3 دن کے لیے نہ جاوے آدمی، اب سمجھ لو کہ بس وہ بولتے ہیں نا، گئی بھینس پانی میں۔ گئی بھینس پانی میں۔ بہت قیمتی جگہ میں بہت قیمتی وقت تمہارا گزرا ہے، اللہ کی ہر وقت رحمت ہے تمہارے اوپر، لیکن کیا لے کر جا رہے آپ؟ تم نے سوچا ہی نہیں کہ میں گھر جا کے ابھی ہر مہینہ 3 دن بھی لگانا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے مجھے 3 دن تو پورے کرنا ہے۔ کبھی نیت کریں تم لوگ بھائی، کبھی دعا مانگیں کہ اللہ میں گھر جانے کے بعد مجھے 3 دن لگانے کی توفیق عطا فرما۔ دعا کرے کیا بولو کوئی امانت داری سے؟ میں ایک جماعت میں تھا، ایک جماعت میں تھا، ہمارے ایک ساتھی بہت رو رہے تھے، تو میں جا کے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، تو پھر اس کو اپنے سینے سے لگایا، نہیں کیا بات ہے بھائی، کئی رو رہے بھائی، ذرا بولو کیا آواز سے روتی؟ جی میں اس لیے رو رہا ہوں کہ گھر جانے کے بعد میں 3 دن لگا سکتا ہوں کہ نہیں کی بول کے رو رہا ہوں، اللہ میرے کو ہر مہینہ 3 دن کی توفیق دینا بول کے رو رہا ہوں، ہچکیاں پہ آ کے رو رہے تھے۔
تم کبھی روئی کیا ماں؟ میں گھر جا کے 3 دن لگانا ہے میرے کو، کہ گھر جا کے کرنے والے کاموں کا کچھ پلان ہے، سمجھ میں ہے تمہارے دماغ میں؟ تم نے کچھ خیالی تصور تو بنائے کہ مجھے گھر جا کے 3 دن میں لگانا ہے، ہر مہینہ لگانا ہے، میں دکان کی ترتیب کرنا ہے اور تاریخ فکس کرنا ہے، اور اسی تاریخ میں چاہے کچھ بھی ہو جائے جانا ہے۔ ارادہ بھی نہیں کرے، سوچے بھی نہیں، اور آخرکار دعا بھی نہیں کرے۔ اسی مرکز میں جہاں پر میں بیٹھا ہوں تو ہمارے ایک صاحب کرنول کے ذمہ داروں میں سے، ان کا نام عبد الکریم ہے، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، نور سے منور فرمائے۔ 32 سال، کتنے سال میں؟ سیکنڈ سیٹرڈے بول کے آتی ہے نا، مہینے میں ایک بار، سیکنڈ مہینے میں ایک بار آتی ہے، 2 بار آتی ہے؟ ہاں 3 بار آتی ہے، ایک سیٹرڈے چھوڑ کے آتی نا، ایک بار مہینے میں۔ تمہارا بھی کریکٹ ہے، مہینے میں کتنے بار آتی ہے امیر صاحب؟ ایک بار ہی آتی نا بابا مہینے میں۔ تم نے وہ جماعت کی نا عشاء کے ساتھ؟ ہاں اچھا بھائی صاحب، تو آنا تو کوئی جرم نہیں ہے، ویسے پوچھ رہا ہوں یار، اللہ قبول فرمائے۔ تم بڑی جنت کے لوگ بھی چھوٹی جنت میں آئے نا، نو پوچھ رہے ہیں۔ ہاں تمہاری جنت بڑی ہے، یہ چھوٹی جنت ہے، چلی جنت کیا ہے؟ یہ تو صرف چلی جنت ہے، چلی، اور وہ 4 ماہ کی جنت ہے، بہت بڑی۔ چلا تو آج کل عورتیں لگا رہی ہیں بھائی، ہاں تم مرد ہو کر بھی چلا ہی لگا رہے، بتاؤ۔ ہاں یہ بھی کوئی بات ہے، اس لیے ہم نے 50 دن لگائے بھائی، کوئی نو نہ کہے کہ مفتی صاحب نے چلا لگایا۔ تو ہم نے کتنا لگایا بولو؟ ہاں کارگزاری میں تو تھے آپ لوگ، ہاں تو ہم نے 50 دن لگایا، کوئی نو نہ کہے تو چلا لگائے، ہم نے 50 دن لگایا، یہ ایکسٹرا ہی ہونا چاہیے مسئلہ۔ تو وہ سیکنڈ سیٹرڈے مہینے میں کتنے بار آتا؟ ایک بار آتا، اور اس کے اندر چھٹی بھی ہوتی ہے۔ 32 سال ایک بار بھی سیکنڈ سیٹرڈے ناغا نہیں ہوا، وہ لگاتار 3 دن لگائے۔ کتنے سال بولو؟ 30 پر 2 سال، 32 سال۔ جب لاسٹ بار جب بیتم چرلا 3 دن کے لیے آئے تھے تو ان کا آنکھ کا آپریشن ہوا تھا، آنکھ کا کیا ہوا تھا؟ آپریشن، حیدرآباد میں ہوا تھا، بڑا آپریشن ہوا تھا۔ آپریشن کے بعد گھر نہیں گئے تھے، سیکنڈ سیٹرڈے تھا، سیدھا بیتم چرلا آئے تھے۔ جماعت تشکیل ہوئی تھی اور سیکنڈ سیٹرڈے کی جماعت بیتم چلنے کے لیے رخ طے ہوا تھا، لیکن ان کو آپریشن کے لیے لے جایا گیا تھا، اور 8 دن اور جو حیدرآباد میں رہ کے، اور جب وہ ڈسچارج ہوئے ہفتے کے دن، تو پھر کہاں پر آئے انہوں؟ بیتم چلنے۔ پھر اگلا سیکنڈ سیٹرڈے آنے سے پہلے ان کی وفات ہو گئی۔ ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں۔ کتنے سال بولو؟ 32 سال، سیکنڈ سیٹرڈے مس ہو گئی۔ ایسا کوئی ارادہ کر کے ہے آپ لوگوں نے؟ چلو اگر کر کے نہیں ہے بھائی، اب تو نیت کر لو انشاءاللہ۔ گھر جانے کے بعد ایک تاریخ طے کریں گے، ادھر کا سورج چاہے ادھر ہو جائے، جب تک میری جان میں جان باقی رہے گی، اور 3 دن میں اس تاریخ میں لگا کے رہوں۔ نیت کرو گے انشاءاللہ بھائی؟ اب وہاں دیکھنے کے لیے تو میں نہیں رہوں گا۔ کون رہے بولو ہمارے ساتھ؟ ارے بولو کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہاں یہ پیدل جماعت کا محاورہ ہے، امیر صاحب کو دھوکہ دے سکتے، اللہ میاں کو دھوکہ دے سکتے کیا بھائی؟ امیر صاحب کو کیا کر سکتے؟ دھوکہ دے سکتے۔ اللہ میاں کو دھوکہ دے سکتے؟ میرے عزیزو، تم جو نیت کر رہے ہو، اور کس کو حاضر ناظر جان کر نیت کر رہے ہو؟ ارے بولو کس کو حاضر ناظر جان کر؟ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر نیت کر۔ جی وہ اسی مرکز میں، اور جو ہے انہوں نے سب سے آخری 3 دن لگائے تھے، آخری 3 دن۔
آنکھ کے آپریشن کے ساتھ وہ آئے تھے. ہم ان کو کہہ رہے تھے کہ آپ آرام کرو، تو بولے کہ نہیں آرام. آج تک بہت سے بہت حالات میرے اوپر آئے، لیکن کبھی میں نے ہار نہیں مانی اور اپنے صحیح وقت پر میں نے وقت لگایا، اور آج بھی میں صحیح حساب سے وقت لگایا. میں بیمار ہوں بول کے اور اپنے کام کے اندر کچھ کمی نہیں کروں. 55 سال کی عمر میں آپ کی وفات ہے. ہمارے بیتم چلا آخری 3 دن کے لیے آئے. میرے عزیزوں، ہم وقت لگانے کے لیے آئے ہیں. ہمارا وقت اس وقت میں بہت قیمتی ہے، اور یہ اس وقت میں اور زیادہ قیمتی بنے گا. اور یہ وقت موت تک کے لیے ہمیں اثر دکھائنا، اور اس کا اثر ہمیں ہونا، اور ہماری زندگی بدلنا، ہماری زندگی دوسروں کے لیے نمونہ بننا بول کے بولے تو میرے عزیزوں، اللہ کے رحمت کے وقت میں ہی ہم کچھ کر لیں. ہم کیا کر لینا؟ کچھ کر. اس لیے میرے عزیز نیت کرو، گھر پہنچنے کے بعد موت تک انشاءاللہ اور کبھی 3 دن نہیں چھوڑیں گے اپنے وقت کو. لگاؤ گے انشاءاللہ؟ اگر ہر مہینہ 3 دن لگیں گے تو آٹومیٹکلی 40 دن 4 مہینے مستورات اور جو ہے مقامی کام، گشت والا کام، مرکز والا کام، سارے کام ادا ہو جائیں. اگر میری بات اگر غلط ہو، ہر مہینہ 3 دن اپنے وقت پر لگا کر دیں. تجربہ کر. سعید خان صاحب مکی رحمۃ اللہ علیہ اس کو جو ہے قسم کھا کر فرماتے ہیں، 3 دن چھوٹ گئے تو سمجھ لو پھر سارا کام ایک ایک کر کے چھوٹتا چلے جائے، ایک ایک کر کے چھوٹتا چلے جائے. جب آدمی 3 دن پر آ جائے گا، پھر آٹومیٹکلی تھوڑی چیزیں اور اس کے اندر آتے چلے جائیں. اس لیے میرے عزیزوں، مضبوط عزم کرو، مضبوط نیت کرو انشاءاللہ کہ موت تک کبھی 3 دن نہیں چھوڑیں گے. ویسے تو ہمارے پورے 5 کام ہیں، ہمارے پورے 5 کام ہیں. بھائی ان کی تو نیت ہے ہی، ان کو تو نیت بھائی کریں گے نا بھائی سب انشاءاللہ. میرے عزیزوں، جب تم یہاں سے مضبوط ارادہ لے کر جاؤ گے تو یہ چلہ تمہیں گھر پر اثر دکھائے گا، اور جس کا چلہ گھر پر اثر دکھائے گا تو قبر میں بھی اثر دکھائے گا، اور جس کا چلہ قبر میں اثر دکھائے گا تو پھر حشر میں بھی اثر دکھائے گا، اور پھر جنت میں بھی اثر دکھائے گا. اب جس کا چلہ بھائی جانے کے 4 دن کے بعد ہی ڈیلیٹ ہو گیا، بس لگ گئے دکان پہ کریں گے کرنے، بس تو کیا باقی رہا بھائی؟ بول بس انہوں سمجھ لو کہ جس کا گھڑا الٹا تھا. بس لگانے والے لوگوں نے 3 دن لگایا اور ان کی زندگی کیا ہو گئی؟ بدل گئی. زندگی کیا ہو گئی بولو؟ بدل گئی. 3 دن لگایا، زندگی کیا ہو گئی؟ بدل گئی. اگر ہم 40 دن بھی لگا رہے ہیں، 4 مہینہ بھی لگا رہے ہیں، اگر ہماری زندگی نہ بدلی تو سمجھ لو میرے عزیزوں، ہم قیمتی وقت میں گھس کر، اللہ کے راستے میں آ کر، اللہ کی رحمت میں رہ کر کچھ بھی لے کر نہیں جا سکے. محروم لوگوں میں شمار، محروم لوگوں میں شمار. یہ وقت تمہارا بہت قیمتی ہے. اللہ کی رحمت ایسی ہے تم پر، ایک سبحان اللہ 7 لاکھ، ایک نماز 7 لاکھ، ایک اللہ اکبر 7 لاکھ، اور ایک گشت تمہارا مجاہد کے برابر ہے، اور ایک دعا تمہاری نبیوں کے برابر ہے. کس کے برابر ہے بولو؟ اگر اس ٹائم میں تم نہیں مانگو گے تو پھر اللہ کیسے دے گا؟ میرے عزیزوں، رات میں تہجد میں دعا کرو، اللہ مجھے 3 دن کی توفیق عطا فرما. مانگو گے انشاءاللہ؟ مضبوط نیت کرو گے؟ کب تک کام کرو گے اللہ کے دین کا؟ بولو. کریں گے انشاءاللہ. کون کون کریں گے؟ سچے دل سے نیت کر کے. گھر پہنچنے کے بعد موت تک انشاءاللہ اخلاص کے ساتھ 5 کام کرتے رہنا. کریں گے سبھی انشاءاللہ. دین کا جو بھی جس وقت میں جیسا بھی تقاضا ہوگا اور اس کو ہم پورا کرنے کے لیے تراز ہیں، تو کرو گے انشاءاللہ. نیت مضبوط کرو گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے بھی قبول فرمائے اور آپ لوگوں کو بھی قبول فرمائے. میرے عزیزوں، دعا کرو
کیا کر لو بولو؟ دعا کرنا، اے اللہ مجھے 3 دن سے دور نہ کر، اے اللہ مجھے گشت سے دور نہ کر، اے اللہ مجھے مشورے سے دور نہ کر۔ اللہ مشورہ تو تیرے پاک بندے کرتے، اللہ مجھے مشورے سے تو نہیں کیوں دور کرتے؟ اللہ مجھے 3 دن سے دور نہ کر، اللہ مجھے پڑوسی گشت سے دور نہ کر، اے اللہ مجھے تقاضوں سے دور نہ کر۔ میرے عزیزو ابھی تم اللہ کی رحمت میں ہو، کس میں ہے بولو؟ تمہاری دعا نبیوں جیسی قبول ہوگی، تو دعا مانگ لو گے سبھی انشاءاللہ؟ تو میرے لیے بھی مانگو گے؟ ہاں مانگو گے بھی انشاءاللہ؟ کیا مانگو گے؟ جلدی مرنے کی مانگو گے؟ ہاں میرے لیے تم یہ دعا کریو، اللہ تعالیٰ مجھے جب بھی اپنے وقت پر موت دے تو ایمان کے ساتھ عطا کرے۔ ایمان کے ساتھ مرنا بہت بڑی چیز ہے، ایمان کے ساتھ مرنا کیا ہے؟ بہت بڑی چیز ہے۔ اور جب تک زندہ رکھے اللہ مجھے اچھے اخلاق کے ساتھ رکھے، میرے دل کو پوری امت کی طرف سے صاف رکھے۔ یہ دعا کرو گے میرے حق میں انشاءاللہ؟ یاد رہے گی تو کرو گے انشاءاللہ؟ آپ لوگ بھی جم کے کام کرو گے گھر پہنچ کے؟ ہاں دعا بھی کر لو گے؟ تو بھائی دیکھو گھڑا اگر اب بھی تم سیدھا کر لو گے کچھ نہ کچھ قطرے گر جائیں گے۔ تم نے اپنا گھڑا اب بھی سیدھا کر کے اللہ سے اگر تم نے ہاتھ اٹھا کر مانگ لیا، اب بھی کچھ نہ کچھ اس میں اللہ ڈال رہا ہے، ابھی وقت ہے۔ اللہ قبولیت تامہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عملوں کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں جی ماشاءاللہ، دیکھو میں یہی بات عرض کر رہا تھا آپ کو، اللہ تعالیٰ نے وقت جو ہے بہت قیمتی بنایا۔ جس طرح سے فجر کے بعد کا وقت قیمتی ہے، اور جس طریقے سے عصر کے بعد کا وقت قیمتی ہے، جس طرح سے تہجد کا وقت قیمتی ہے، جس طرح سے رمضان کا وقت قیمتی ہے، جس طرح سے شب قدر کا وقت قیمتی ہے، اسی طرح سے اللہ کے راستے میں نکلنے والے کے لیے جتنا وقت وہ اللہ کے راستے میں رہتا ہے وہ پورا وقت قیمتی ہے اس کے لیے۔ چاہے صبح ہو، چاہے دوپہر ہو، چاہے شام ہو، چاہے وہ رات ہو، چاہے جمعرات ہو، چاہے وہ منگل ہو۔ 40 دن کے ارادے سے یا 4 مہینے کے ارادے سے آپ لوگ آ گئے ہیں تو آپ کا ہر وقت کیا ہے بولو؟ ایسے قیمتی وقت میں رہ کر میرے عزیز دعا کرو، اور ایسی نیت لے کر جاؤ کہ مقام پہ پہنچ کے موت تک کام کریں گے انشاءاللہ۔ کرو گے بھائی مضبوطی سے؟ سچی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ؟ تو آج دعا بھی کر لو گے، ہر نماز میں دعا کر لو گے انشاءاللہ؟ اچھی بات، مختصر دعا۔